بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقعتاً بہت بڑی نعمت ہے حافظ قرآن کا بن جانا۔ حافظ قرآن حقیقت میں محفوظ قرآن ہے۔ حافظ تو حقیقت میں اللہ کی ذات ہے، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ ہمارے سینوں کو اپنی قدرت سے ذریعہ بنا لیتے ہیں قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا کے بنائے جانے کے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین پڑھا، اللہ نے سورہ طٰہٰ پڑھا۔ جو بھی ان کی قدرت ہے فرشتوں نے سنا اور یہ کہا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، بڑے مبارک ہیں وہ سینے جو ان 2 صورتوں کو محفوظ کر لیں گے، یاد کر لیں گے۔ حفظ کا عمل فضیلت یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک دکان والے کو محنت کرتے ہوئے یاد ہے یہ سامان بیچوں گا 100 روپے آئیں گے، یہ سامان بیچوں گا 500 روپے آئیں گے۔ جیسے اپنے نفع کا یقین ایک تاجر کو ہوتا ہے، ہم لوگوں کو اپنے اجر کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظ قرآن کے ساتھ بہت خاص اعزاز کا معاملہ فرمایا، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی۔ اسلام کی تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے خلافت عثمانیہ کا۔ 650 سال خلافت عثمانیہ، اس کی بنیاد رکھے جانے کے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نقل فرماتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے بادشاہ شاہ عثمان نام تھا۔ حالات کے مارے ہوئے پریشان ایک بزرگ کے پاس پہنچے، رات ہو گئی تھی، انہوں نے کہا قیام کر لو، صبح میں بات کریں گے۔ رات میں لیٹ گئے، اندھیرا، روشنی کے یہ سامان نہیں تھے۔ کروٹیں جب بدلنے لگے، پریشان آدمی کو نیند کہاں سے آتی ہے؟ تو دھیان آیا کہ پیر کے پاس کوئی کتاب رکھی ہے۔ شاہ عثمان بے قرار ہو کے اٹھ گئے، پیر کے پاس دیکھا تو قرآن رکھا ہوا تھا۔ اندھیرے میں اندازہ نہیں ہوا، بے خیالی میں بے ادبی ہو گئی۔ ٹوٹے ہوئے دل کے آدمی پر ایک مصیبت ٹوٹ گئی۔ قرآن سر پر رکھا، روتے بیٹھ گئے، اے اللہ پہلے سے ہی حالات کا مارا ہوا ہوں،
اب مجھ سے اور بے ادبی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ جن شیخ کے پاس شاہ عثمان گئے تھے انہوں نے خواب دیکھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں عثمان سے کہہ دو اس نے ہمارے قرآن کا، ہمارے کلام کا، کتاب کا ادب کیا، اللہ اس کی نسلوں کو بادشاہت دے کر اکرام کرنے والے ہیں، اللہ اس کی نسلوں کو بادشاہت دے کر اکرام کرنے والے ہیں۔ وہ شیخ اٹھے، شاہ عثمان کو بلایا تو شاہ عثمان نے کہا کہ حضرت 2 روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بادشاہت کے خواب کیا دیکھوں؟ انہوں نے تیقن دیا، اطمینان دلایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ شاہ عثمان ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ فتح کرتے چلے گئے، آدھی دنیا سے زیادہ، آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر خلافت عثمانیہ، قرآن کے ادب کی برکت۔ جو عثمانی بادشاہ تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے دربار کا دستور بنا لیا، پہلے قرآن لایا جاتا، اس کو ایک مبارک جگہ پر رکھا جاتا، پھر اس کے بعد درباری بیٹھ جاتے۔ آج بھی توپ کاپی کے میوزیم میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی قاری بیٹھا ہوا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ کئی 100 سال گزر گئے، قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ نہیں رکا۔ قرآن کے ادب پر یہ ملا۔ دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، آخرت اصل ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ بقیع میں 1 سے زائد مرتبہ قبر کھودی گئی۔ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر دوسرے آدمی کو دفن کرنے کے لیے وہاں کے ضابطے کے مطابق، روایت کے مطابق جب بھی کھودا گیا لاش بہت ہی تر و تازہ تھی، کفن بھی محفوظ تھا، تو بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے جا کر پوچھا گیا، علماء تو اور بھی بہت ہیں، جسم کا محفوظ رکھنا، قبر میں دفن کیے جانے کے بعد بہرحال ایک اعزاز ہے، یہ اعزاز والد محترم کو کیوں ملا؟ امتیازی عمل کیا تھا؟ کیا وہ خاص نیکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مبارک لاش کو محفوظ باقی رکھا؟ ان کے بیٹے نے جواب دیا، محدثین تو اور بھی ہیں، مصنفین تو اور بھی ہیں، حضرت کشمیری کے شاگرد تو اور بھی ہیں، والد کا میں نے خاص عمل دیکھا، والد نے کبھی پیر ایسے آدمی کی طرف نہیں پھیلائے جس کے سینے میں قرآن ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد محترم کے اس خاص وصف کی وجہ سے، اس اچھی عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے برزخ میں یہ اکرام کا معاملہ کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے بعد شہداء کو جب دفن کیا جاتا تو پہلے دفن کرنے میں پوچھا کرتے تھے کہ زیادہ قرآن محفوظ کیا ہوا کون ہے؟ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو پہلے دفن کیا جائے۔
اکرام. یہ دو باتیں ہیں. تیسری بات اصل جو عرض کرنا ہے، حفظ کا کر لینا عالمیت کے لیے اکابر کا دستور رہا. جہاں پر بھی آداب المتعلم، ادب العلم و فضلہ، علماء نے کتابیں لکھی ہے، وہاں پر پہلا ادب قرآن کا یاد کرنا. ولید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی حدیث پڑھنے کے لیے آتا تو پہلے قرآن کا امتحان لیتے، یوصیکم اللہ پڑھو، اور پھر جب وہ نہیں سنا پاتا تو ولید بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعلم القرآن قبل ان تطلب العلم، پہلے قرآن پڑھو اس کے بعد حدیث پڑھنے کے لیے آنا. علماء نے یہ لکھا ہے کان السلف لا يعلمون الحدیث والفقہ الا لمن يحفظ القرآن، حدیث اور فقہ نہیں پڑھاتے تھے مگر اسی آدمی کو جو قرآن حفظ کر چکا ہو، جو قرآن حفظ کر چکا ہو. اہمیت ہے، حفظ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اکابر کا ایک تجربہ ہے. ہمارے یہاں بطور خاص کوشش کی جاتی ہے، مولانا عبد القوی صاحب، حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب، ہردوئی کا ایک حلقہ ہے، 14 سال سے پہلے حفظ مکمل ہو جائے تاکہ مناسب وقت میں پورا بھی ہو اور واقعی محفوظ بھی رہ پائے. تیسری بات یہ ہے کہ حافظ قرآن وہی بنتا ہے، حافظ قرآن وہی مرتا ہے، خادم قرآن وہی بنتا ہے جو عاشق قرآن ہوتا ہے. عاشق قرآن بنے بغیر نہ حافظ قرآن بن سکتے ہیں، نہ حافظ قرآن مر سکتے ہیں، نہ خادم قرآن بن کر جی سکتے ہیں. عشاق رہے ہیں. پڑوسی ملک کی چھپی ہوئی ایک کتاب ہے خادمان قرآن، خادمان قرآن. مولانا الیاس فیصل ندوی بھٹکلی صاحب کی کتاب ہے اکابر کا ذوق تلاوت، سلف کا ذوق تلاوت. اس میں نقل کیا گیا ایک دن میں ایک قرآن، ایک دن میں 40 پارے، ایک دن میں ایک منزل پڑھنے والے آج بھی ہے، ایک دن میں ایک منزل پڑھنے والے. استاد جی نے کہہ دیا تھا فراغت کے وقت حفظ سے روزانہ ایک منزل پڑھنا، آج بھی ہے. آج بھی ایسی بوڑھی مائیں ہیں. مولانا عبد القوی صاحب دام برکاتہم کی والدہ کے پاس ایک مرتبہ گھر والوں کے ساتھ حاضری ہوئی. بوڑھی خاتون 70 سال سے زیادہ کی عمر، تہجد میں اٹھ کر آج جو قمری تاریخ ہے، اگر آج ذی قعدہ کی 12 تاریخ ہے تو 12واں پارہ، 13 تاریخ ہے تو 13واں پارہ. عاشق قرآن، عاشق قرآن. حضرت امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ قرات کے اماموں میں سے ہیں. امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے منہ سے بہت خاص قسم کی خوشبو آتی تھی. اس کا واقعہ یہی ہے کہ وہ مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت بکثرت کر رہے تھے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، آپ نے ان کے چہرے کو بوسہ لیا. اس دن کے بعد ان کے منہ سے خوشبو مہکنے لگ گئی. عشاق قرآن بڑے عجیب رہے ہیں. قرات کے ایک امام ہیں امام قالون رحمۃ اللہ علیہ، امام قالون رحمۃ اللہ علیہ.
کان کے اتنے بہرے کہ اگر کوئی ناقوس بجایا جائے تو سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن سامنے طالب علم کے ہونٹ کی حرکت کو دیکھ کر فرماتے تھے کہ تم نے فلانا لفظ چھوڑ دیا ہے، تم نے فلانا لفظ چھوڑ دیا ہے۔ عشاق قرآن، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اندھے حفاظ کیسے تھے، بحالت نوم تلاوت کرنے والے کیسے تھے، بحالت نوم تالیان قرآن، قرآن سے اتنا عشق کہ نیند کی حالت میں قرآن کی تلاوت۔ ہم نے بھی دیکھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا سلمان صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہمارے مولانا عبد القوی صاحب کے ماموں جان، وہ کھڑے کھڑے آنکھ لگ گئی تراویح میں، سوا پارہ پڑھ دیا انہوں نے۔ پھر جب آنکھ کھلی تو نماز میں ہونا یاد آیا، رکوع میں چلے گئے، سلام پھیرا، پڑوسی سے پوچھا بھئی کتنا پڑھا میں نے؟ کہا حضرت سوا پارہ ہو گیا، تو آگے کی تلاوت کر دی۔ عشاق قرآن کوما میں چلے گئے۔ ایک حافظ نذیر الدین سبیلی صاحب ہیں ہمارے پاس، اللہ انہیں مکمل عافیت عطا فرمائے، بنات کا بڑا نظام چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدارس بنات، لڑکیوں کے مدرسے قائم کرنے کا بڑا کام ان سے لیا۔ کوما میں چلے گئے، کوما سے واپس آئے، اپنے بیٹے سے کہا کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ جب وہ پڑھنے لگا تو ٹوکے کہ تم نے فلانا لفظ چھوڑ دیا ہے۔ کوما میں، غنودگی میں، موت کے قریب جا کر واپسی کے بعد قرآن سے عشق جیل خانوں میں کام کیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب تک آدمی حقیقتاً عاشق قرآن نہیں بنتا ہے، نہ حافظ قرآن بنتا ہے، نہ حافظ قرآن مرتا ہے، نہ خادم قرآن بن کے جیتا ہے۔ الفاظ کے یاد کرنے کے ساتھ حامل قرآن، قرآن کے حامل کی فضیلتیں ہیں، رٹنے کی فضیلت بھی ہے، ایک ایک حرف کی فضیلت بھی ہے، لیکن بعض حدیثوں میں شرط ہے غیر الغالی فیہ والجافی عن، بعض حدیثوں میں شرط ہے من استظہر القرآن وأحل حلالہ وحرم حرامہ، بعض حدیثوں میں ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھنے لگ جائے عمل کے اعتبار سے، وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، وہ قرآن پر حقیقت میں ایمان نہیں لایا۔ تو ہمیں قرآنی زندگی اپنانے کی فکر، قرآنی زندگی اپنانے کی فکر۔ صحابہ کے بیٹے سورہ مائدہ سمجھے بغیر اور بیٹیاں سورۃ النور سمجھے بغیر سیانی نہیں ہوتی تھی، بالغ نہیں ہوتے تھے، 15 سال سے زائد عمر نہیں ہوتی تھی، جب تک مرد سورہ مائدہ اور جب تک کہ عورتیں سورۃ النور کے مضامین سے نہ گزر جائیں۔ تو حامل قرآن بننا ہے، ہمتوں کو بلند کیجئے، صرف اتنا نہ سوچئے کہ ہم حافظ بن کر پڑھائی ختم کر دیں گے، بہت ہو گیا حافظ بننا۔ عالم بننا چاہیے، کتب کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، ابھی سے ارادے رکھنے چاہیے۔ بڑی تعداد ہے کالجوں میں پڑھنے والی، بڑی تعداد ہے اسکولوں میں پڑھنے والی، ایک ایک اسکول میں 2-2 ہزار طلبہ ہیں، 2,500 ہزار طلبہ ہیں، 800 طلبہ ہیں، پورے آسام کے اندر 1800 طلبہ والے کتنے مدرسے ہیں؟ کل طلبہ پورے
فیصد کے اعتبار سے 2% بھی نہیں بنتے ہیں جو مدرسوں میں آ رہے ہیں۔ یہ طلباء اپنا تعلیمی سفر مکمل کریں۔ پیٹ کے لیے جینے والے بہت ہیں، قوم کے لیے جینے والے چاہیے، ڈالروں کے لیے جینے والے بہت ہیں۔ امت کی بے دینی کو ختم کرنے کے لیے جینے والے چاہیے، سونے چاندی جمع کرنے والے بہت ہیں، حیا سکھانے والے چاہیے، اینٹ جوڑنے والے بہت ہیں، رشتہ جوڑنے والے چاہیے، ڈاکٹر بنانے والے بہت ہیں، ڈاکٹروں کو انسان بنانے والے کم ہیں، ڈاکٹروں کو انسانیت کا درد سکھانے والے کم ہیں، ڈاکٹروں کو سفید کپڑوں میں انسانوں کا قاتل نہیں بلکہ انسانوں کا مسیحا اور معالج بنانے والے کم ہیں۔ تو اگر یہ 2%، 1% کی بہت تھوڑی تعداد مسجدوں کے لیے، مکتبوں کے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے، رفاہی کام کے لیے فارغ نہیں ہوگی، امت کا بھلا کیسے ہوگا؟ اس لیے عالم کورس کرنے کا ارادہ گھمنڈ نہ ہو، زعم نہ ہو، میں بن گیا ہوں، غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرات کے اماموں میں امام کسائی کوفی رحمت اللہ علیہ، کسا کپڑے سے اگر لے لیا جائے تو امام کسائی کوفی رحمت اللہ علیہ اور یحییٰ یزیدی رحمت اللہ علیہ دونوں ہارون رشید کے پاس تھے۔ انہوں نے نماز پڑھائی، سورہ کافرون میں غلطی چلی گئی تو امام یحییٰ یزیدی نے انہیں نیچی نگاہوں سے حقارت آمیز چھوٹا سمجھتے ہوئے، اتنا بڑا قاری رہ کر سورہ کافرون میں غلطی کرتا ہے۔ نماز پڑھانے کا وقت آیا، یحییٰ یزیدی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے، ان سے سورہ فاتحہ میں ہی غلطی ہو گئی ہے۔ جب تک آدمی اپنے کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرے، میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، دیا ہوا کمال ہے، قرآن کا کمال ہے، مدد باقی رہتی ہے۔ شیخ یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ہمارے علاقے کے ایک بزرگ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم حاضر ہوئے۔ شیخ یونس صاحب سے پوچھا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت شیخ نے فرمایا جب تک اپنی نفی کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تائید ہوتی رہے گی، جب تک اپنا انکار کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے اثبات ہوتا ہے کہ میرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو تب اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ کام آپ کے ذریعے سے کروا کے بتائے۔ اس زمانے کی بہت بڑی مثال ہے غزہ میں شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ بہت ہی جوان تھے، ایک جگہ پر ورزش کر رہے تھے، ورزش کرتے کرتے سر کے بل زمین پر گر گئے، سر کے بل زمین پر گر گئے تو گردن کی رگیں اور ہڈیاں ایک دوسرے میں دھس گئی، آہستہ آہستہ پورا جسم ناکارہ ہو گیا۔ انٹرویو دینے کے لیے جاتے تھے تو نوکریاں نہیں ملی۔ شیخ احمد یاسین آج جو آپ غزہ کے واقعات سن رہے ہیں، امت کے اندر حمیت اور حمایت اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے اظہار، بدر کی مثالیں ظاہر کرنے کے واقعات جو آپ سن رہے ہیں، ان سب کے پیچھے الانتفاضہ، المقاومہ الاسلامیہ یا حماس کے بانی شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں، ایک مفلوج آدمی جوان قوم کو کھڑا کر سکتا ہے، بلند ہمت قوم کو کھڑا کر سکتا ہے۔ ایک مفلوج آدمی جو ویل چیئر پر پڑا ہوا ہے، کئی لوگ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں،
اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ سپر پاور طاقت سمجھی جانے والی اسرائیل کی نیند حرام کر سکتا ہے۔ ان کے اس انقلابی کام میں، ان کے اپنے ساتھیوں کو جمانے میں علمی تربیت، سیاسی تربیت، عسکری تربیت، جسمانی تربیت کے ساتھ ان کی اپنی محبوبیت، شیخ احمد یاسین کی دیوانگی، شیخ احمد یاسین کا محنت کرنا، ان سب خوبیوں کے ساتھ قرآن سے تعلق، یہ وہ کمال ہے جو آج غزہ کے مسلمانوں کی استقامت کا راز ہے۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، کم عمر بچے کے پیروں سے بندوق کی گولی نکالی جاتی ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ مائیں جن کا گھر اجڑ چکا ہے اور وہ خیموں کے اندر قرآن کے حلقے لگا رہی ہے۔ آپ نے وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ جن مناظر کے اندر فوج میدان جنگ میں آگے بڑھتی ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد آنے والی ہے۔ قرآن شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ 10 آدمیوں کا کام کرتا تھا، ایک فالج زدہ انسان 10 آدمیوں کا کام کرتا تھا، جسم کا ناکارہ انسان، اور جب لوگ تھک کر چلے جاتے تو فرماتے کہ آپ چلے جائیے، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ قرآن سے راحت حاصل کرنے والے، قرآن سے فتح حاصل کرنے والے، ہمیں چاہیے اپنی صحت کی قدر کریں، ہمیں چاہیے اپنے موافق حالات کی ہم قدر کریں، اور جیسے حضرت استاد نے فرمایا کہ حافظ قرآن بننے کے ساتھ ضروری صلاحیت تقریر کی، خطابت کی، اردو پڑھنے کی، فضائل اعمال پڑھنے کی، منتخب احادیث پڑھنے کی، بہشتی ثمر کے ضروری مسائل، ادارت الصدیق سے بہت معیاری طبعات ہیں، یا دین کی باتیں، حضرت کامل رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی دین کی ابتدائی بنیادی باتیں، تاکہ آپ اپنے گاؤں کی ضروری ابتدائی دینی رہبری تو کر سکیں، موٹے موٹے زکوٰۃ کے مسائل، قربانی کے مسائل، جنازے کے لہرانے کا طریقہ، اور صدقہ فطر کے مسائل، رمضان کے مسائل، تراویح کے مسائل، سجدے سہو کے مسائل، ان سب مسائل سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، 2 رکعت کے امام کی ناقدری نہیں ہے، لیکن امامت کا حقیقی مقام امامن للناس ہے، صرف امام المصلین نہیں ہے۔ امام جیسے مصلی پر کھڑے رہنے میں آگے ہے، اس کو علم میں بھی آگے ہونا چاہیے، عمل میں بھی آگے ہونا چاہیے، قربانی میں بھی آگے ہونا چاہیے، روزے اور نفل میں بھی آگے ہونا چاہیے، انفاق میں بھی اسے آگے ہونا چاہیے۔ صرف تقدم مکانی حاصل نہیں ہے، بلکہ تقدم عملی، تقدم علمی، ان چیزوں میں بھی ایک حافظ قرآن کو آگے رہنا چاہیے۔ اور آخری بات جو ہر مجلس میں کہی جانی چاہیے، ہم طلباء سے بہت کوتاہی ہوتی ہے، بہت کوتاہی ہوتی ہے، بہت کوتاہی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں۔ سال کے اکثر دن ہم مدرسے میں ہیں، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم جب گھر واپس ہوتے جھاڑو دیتے، کپڑے سکھانے میں مدد کرتے، برتن دھونے کا بوجھ ہلکا کر دیتے، امی کے پیر دباتے، والد کے سر میں تیل لگاتے، اخراجات کا زیادہ بوجھ نہ ڈالتے، اپنی بہنوں کے ساتھ محبت کا معاملہ، اپنے بھائیوں کے ساتھ قرآن کا حلقہ، جس دادی کے پاس جاتے اسے قرآن سناتے،
جس نانی کے پاس بیٹھتے قرآن سناتے، نانی امی میں آپ کو سورہ یاسین سناتا ہوں، میں آپ کو سورہ واقعہ سناتا ہوں، رات ہو رہی ہے سورہ ملک سناتا ہوں، سورہ سجدہ سناتا ہوں، کچھ دعا تو لے کر آئیے۔ ترقی کس کی ہوئی؟ اسی کی ہوئی جس کے پیچھے دعا کرنے والے ہاتھ تھے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کا واقعہ بہت تفصیل سے سناتے تھے۔ بمبئی کے گھر میں بہت تعلیمی طور پر امتیازی بن گئے تھے، ان کی والدہ نے انہیں مدرسے میں بھیجا۔ اچھا میرا عمر بہت ذہین ہے، پھر تو میں اس کو دین کے کام کے لیے بھیجتی ہوں۔ بیماریاں آ گئیں، کمزوریاں آ گئیں، اندھیرا کمرہ، بڑھاپا، عمر قرآن سناؤ۔ محمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ قرآن سناتے، والدہ کہتی تھی عمر آج تم مجھے اس کمرے میں سنا رہے ہو، ایک دن آئے گا ایک عالم تم سے قرآن سنے گا۔ وہ دن آیا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، عالم عرب نے، عالم اسلام نے جس خطیب کو سب سے زیادہ سنا، عالم اسلام نے جس خطیب کو سب سے زیادہ سنا وہ عمر پالن پوری ہے۔ ہمیں موقع ہے والدین کے دل جیتنے کا، دعا لینے کا، صدمے دے کر نہ آئیے، زخم چھوڑ کے نہ آئیے۔ آپ کی جدائیگی پر افسوس ہوتا ہو آپ کے چھوٹے بھائیوں کو، کمی محسوس ہوتی ہو بڑے بھائی کو، میرا چھوٹا بھائی چلے گیا، کپڑے استری ہو جاتے تھے، کام جلدی ہو جاتا تھا بازار کا، صبح میں سورہ یاسین کی آواز سنائی دیتی تھی جب یہ میرا چھوٹا بھائی گھر میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اپنے گھر کے قیام کے زمانے کو صلہ رحمی کے سیکھنے، حسن معاشرت کے سیکھنے، حقوق کے ادا کرنے، رشتہ داروں کا دل جیتنے، ماں کی دعا لینے، والد کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنائیے۔ کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تعلیمی سفر کو، حفظ کا تعلیمی سفر، عالمیت کا تعلیمی سفر آگے اللہ تعالیٰ جو ان کو پسند ہو، تدریس کا، تزکیے کا، تصنیف کا، تجدید کا، اللہ اپنے فضل سے اپنے کام کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔